بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قاری صاحب نے تراویح میں 19ویں سپارے کی تلاوت کی ہے۔ اس میں سورہ فرقان کا بقیہ حصہ، سورہ شعراء مکمل اور سورہ نمل کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے۔ سورہ فرقان کی جو بقیہ حصہ ہے اس میں اللہ جل شانہ نے آج آیات توحید اس کا ذکر کیا ہے، اپنی صفات کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی قیامت کے حالات میں سے کچھ حالات کا بھی تذکرہ کیا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ کہ قیامت کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو گمراہ لوگ ہوں گے، ان کی گمراہی کی وجہ ان کی دوستی ہوگی، یعنی اس کے دوست غلط تھے تو یہ ان کی صحبت میں بیٹھ بیٹھ کے وہ اثرات انہوں نے لے لیے تو یہ بھی انہی کے ساتھ چلے جائیں گے۔ تو پھر قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، یعض الظالم، اس دن اپنے آپ کو اپنے علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، دانتوں سے چک لگائیں گے اپنے اوپر کہ کاش کہ ہم اس بندے کو اپنا دوست ہی نہ بناتے، اس کی وجہ سے یہ گمراہ تھا، اس کی وجہ سے تو ہم بھی گمراہ ہو گئے۔ تو یہ ہمارے لیے سوچنے کی چیز ہے کہ انسان اپنی دوستوں اور اپنی صحبت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اگر ایسے لوگ ہوں جن کا عقیدہ درست نہ ہو تو ان کے ساتھ اگر بندہ اس نیت سے بیٹھے کہ دوستی کے تعلق ہو تو رفتہ رفتہ بندہ اس عقیدے کے اوپر آ جاتا ہے۔ اس سے بندے کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اس میں ایک شکوہ کا بھی ذکر ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کل قیامت میں اللہ کے دربار میں اللہ کے پاک پیغمبر وہاں عرض کریں گے کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو ایسی چھوڑ دیا، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس کو ترک کر دیا، اس کو اپنے عمل میں نہیں لایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو پڑھیں، سنیں، اس کو عمل کریں، اپنی زندگی میں لائیں۔ تو یہ تو عمل کے لیے چیز تھی، ہم نے اس کو برکت کے لیے رکھ دیا۔ قرآن پاک کا سننا، اس کو دیکھنا، اس کو پڑھنا، یہ ساری چیزیں برکت ہی برکت ہے، خیر ہے، لیکن قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا تھا کہ ہم اس کو عمل کریں۔ یہ عمل کے لیے ہے، نہ یہ کہ صرف برکت حاصل کر کے رکھ دیں اس کو۔ تو عمل کریں گے تو اصل برکت تو تب ہوگی، اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر کل قیامت میں ہماری شکایت لگے گی، اس سے بچنا چاہیے۔ سورہ فرقان کی جو آخری آیات، آخری رکوع ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے اپنے خاص بندے عباد الرحمن ان کی صفت بیان کی ہے کہ میرے بندے کون سے ہیں۔ اس میں تقریباً 11 صفات ذکر کی ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ کہ عباد الرحمن عاجزی کرنے والے ہیں، جاہلوں کے ساتھ جب ان کا مکالمہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ خود جاہلوں کے ساتھ جاہل نہیں بنتے۔ اور وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ کے جو بندے ہیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، نہ یہ لوگ قتل کرتے ہیں، نہ یہ زنا کرتے ہیں، نہ یہ زنا کے قریب جاتے ہیں۔ یہ ہر وقت اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور اس پر پابندی کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے اہل و عیال گھر والوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ آگے سورہ شعراء ہے۔ سورہ شعراء میں تقریباً سارا انبیاء ہی کا ذکر ہے۔ اس میں ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور بہت تفصیل سے ذکر ہے، اور اس میں فرعون کے ساتھ باقاعدہ ایک مناظرے کی جو شکل ہے اس کو ذکر کی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد کا ذکر یعنی حضرت ہود علیہ السلام، اس کے بعد قوم سمود کا ذکر ہے، صالح علیہ السلام، اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے۔
اور اس کے بعد قوم شعیب کا یعنی حضرت شعیب علیہ السلام اس کا ذکر ہے۔ تو بہت تفصیل سے انبیاء کا ذکر اس میں کیا ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن جب یہ لوگ ان کی قوم نہ مانی تو پھر ہمارے عذاب آئے، اور ہر ایک قوم کے اوپر الگ الگ عذاب آیا، اس کا ذکر ہے اس میں۔ اس کے بعد سورہ نمل ہے۔ سورہ نمل میں ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر سے ذکر، اس کے بعد حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے فضل کی ہے اس کا ذکر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور مملکت دی ہے اور ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے جو رحمت کی ہے اس کا ذکر ہے اس میں۔ اور اس میں چونٹی کا ذکر ہے کہ جس کا انہوں نے کہا تھا کہ اپنے باقی چونٹیوں کو کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسے نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام قدموں کے اندر تلے آپ کو رون دے اور ان کو پتہ ہی نہ چلے نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو ہر بولی سکھائی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو وہ بولی سن لی جن کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے تھے، یہاں ذکر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہدہد کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی اور وہ غائب پایا، انہوں نے کہا کہ ہدہد کہاں پہ ہے، تو وہ ہدہد جب وہ پرندہ آیا اور اس نے آ کر آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ کہا کہ میں ایک عجیب قوم کی طرف گیا، ایک تو ان کی جو بادشاہ تھی وہ عورت تھی، ملکہ تھی، وہ عورت ان کے اوپر حکومت کر رہی تھی، اور میں نے دوسری عجیب چیز یہ دیکھی کہ انہم یسجدون للشمس، وہ سورج کو پوج رہے تھے، سورج کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، کائنات کا مالک اللہ، تو اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے۔ تو وہ پرندہ اس چیز کو سمجھ گیا، تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ملکہ بلقیس اس کو خط لکھا اور وہ آئی یہاں پہ، پھر اس نے اسلام آ کر قبول کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ اس کا ذکر اللہ سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔